یہ حدیثیں ہی پڑھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ حدیثیں. آپ حدیثیں سن رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پر اس سے بڑی سعادت مندی کوئی نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ کی حدیث بیان کی جا رہی ہو اور دوسرے سامنے بیٹھے رسول اللہ کی حدیث سن رہے ہو. تو اللہ رب العزت کا یہ کرم ہوتا ہے اوپر، جن پر کرم ہو انہیں پھر اپنے محبوب کی باتیں عطا کر دیتا ہے. بڑے بڑے اولیاء کہتے ہیں اگر تمہارا دل چاہے کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو پھر تم نماز پڑھا کرو. کیا؟ اور اگر تمہارا دل کرے کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو پھر قرآن پڑھا کرو. اور اگر تمہارا من چاہے کہ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھو تو پھر حدیث پڑھا کرو. اور اگر چاہے کہ حضور داتا گنج بخش کی صحبت میں بیٹھوں تو پھر کشف المحجوب پڑھ لیا کرو. تو بزرگان دین کی یہ سب تحریریں آج موجود ہیں. بھئی اللہ رب العزت جب حکم دیتا ہے تو قرآن میں ہی دیتا ہے نا. حضور نے کوئی بات کی تو حدیث میں ہے نا. آپ حضور کو زندہ مانتے ہیں، بھئی زندہ تو مانتے ہیں مگر حضور کی بات کو بھی مانتے ہیں. یہ ہے زندہ رسول. اب دیکھیں حضور کی باتیں زندہ ہیں، حضور کی باتیں زندہ ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی تاریکیوں میں سفر کر کے مسجدوں میں جو آتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کو نور کے منبروں پر بٹھایا جائے گا. اس کی چمک دمک سے لوگ دیکھیں گے، اپنی آنکھوں کو منور کریں گے، لوگ دیکھیں گے. فرمایا مکمل نور کے حصول کی خوشخبری انہیں سنا دو. جو لوگ کیسے چل کے جاتے ہیں مسجدوں میں بولیں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بلایا اور کہا کہ میں محض ثواب کی نیت سے تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم میں جو کوئی اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے نماز کے لیے جاتا ہے، ہر قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم اٹھانے پر اللہ پاک اسے اجر عطا فرماتا ہے. اور جب اپنا دایاں قدم اٹھاتا ہے تو اجر دیا جاتا ہے، ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور جب بایاں قدم رکھتا ہے فرمایا اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے، گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت پھر اگر وہ مسجد میں جا کر کسی اپنے امام کے ساتھ جماعت سے مل جائے، شامل ہو جائے، تو فرمایا اللہ پاک اس کے اس خلوص کی وجہ سے اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا، اسے بخش دیتا. کیا کرتا ہے؟ جو قدم چل چل کر آیا گناہ مٹاتا جا رہا ہے، ثواب لکھتا جا رہا ہے. اور پھر آ کر جا کر امام کے ساتھ شامل ہو گیا، اسے اللہ بخش دیتا ہے. پھر آقا نے فرمایا، طویل حدیث ہے، آقا نے فرمایا اور وہ شخص جو جماعت کے ساتھ تو نہیں ملا، یعنی آدھی نماز گزر گئی، کچھ نماز کا حصہ اس نے پا لیا، آقا نے فرمایا اللہ اسے بھی بخش دیتا. مسجد میں جو آ گیا. پھر آقا نے فرمایا اور اگر کوئی شخص دور سے آیا اور امام کے ساتھ نہ مل سکا بلکہ اس نے اپنی جا کر نماز پڑھی، نیت تو یہ تھی کہ جا کر جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، مگر وہ نہ پہنچ سکا، شامل نہ ہو سکا، تو فرمایا اس کو بھی اللہ بخش دے. اس کے لیے بھی حدیث پاک میں آتا ہے یہی ثواب ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، المشاؤون الی المساجد فی الظلم، کہ مسجدوں کی طرف رات کو چلنے والے نماز کے لیے، اولئک الخواذون فی رحمت اللہ، وہ رات کو چل رہے ہوتے ہیں مگر اللہ کی رحمت میں غوطے کھا رہے ہوتے ہیں. آہا. اور پھر اندھیروں میں مسجد میں جو جاتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن، میں نے پہلے ایک اور حدیث ہے یہ کہ اللہ پاک ممبر جو ہوں گے ان کو نور کے عطا فرمائے گا. کیا فرمائے گا؟
نور کے منبر عطا فرمائے گا۔ اسی لیے فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، قال سبعۃ یظلمہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرماتا کہ جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا اس وقت اللہ پاک اس کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ فرمایا الامام العادل، عادل انصاف پسند حاکم حکمران، اور پھر فرمایا وشاب نشأ فی عبادت ربہ، اور وہ نوجوان کہ جس کی جوانی کا ایک ایک لمحہ جوان ہوتے وقت لڑکپن، بچپن سے نکلا لڑکپن اور جوانی میں اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرا، اللہ کی عبادت میں گزرا، فرمایا اس دن اس کو سایہ فرمایا میں عطا کروں۔ اور پھر فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں چپک گیا، آئے ہے رفیق صاحب، جس کا دل اٹک گیا، معلق ہو گیا، لٹک گیا، کہ جس کو چین نہیں ملتا گھر جاتا ہے، چین نہیں ملتا مسجد میں آتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت اماں عائشہ فرماتی ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے، اذان ہوتی، مؤذن اذان دیتا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایسے ہو جاتے کہ جیسے حضور اجنبی ہیں اور ہم حضور کے لیے اجنبی، کسی کو نہیں پہچانتے، اور سیدھا مسجد میں حضور کسی غزوے سے واپس آتے، گھر بعد میں جاتے، پہلے حاضری مسجد میں دیا کرتے۔ جس کو کہہ دیں تو جنتی ہے، ان کا اپنا یہ عالم، جس کی طرف انگلی قیامت کے روز پر بادے باری تعالیٰ یہ سارے میرے امتی ہیں، جنت میں داخل فرما دے، اور وہ آگے سے آواز دے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جا، آج ہم نے تجھے اتنا عطا کر دیا کہ تو راضی ہو گیا، لے جا لے جا۔ وہ محبوب کا اپنا عمل مبارک دیکھیں، اور حضور صلی